مدنی چینل کے ناظرین، آج شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد بھی ہمارے مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیت میری کیا ہے کہ مجھے آنا ہے، جانا بھی چاہیے، ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں شوبز کے وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے ہمارے شعبے سے وابستہ لوگ ہوں گے ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر آئیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا، ضرور آئیں گے۔ جانا تو ہے، ابھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ انشاءاللہ میں تو ضرور، اور میرے والد صاحب آفتاب عالم صاحب ضرور شرکت کریں گے اس میں۔ میں سمجھوں گا کہ میں لینے جا رہا ہوں، دینے نہیں جا رہا۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ ہم فنکاروں کو بھی انشاءاللہ مسجد بھرو تحریک کے رضا کار بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری لڑائی شیطان سے ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور شیطان سے لڑیں کہ پٹھان سے لڑیں، شیطان سے لڑیں کہ مہاجر سے لڑیں، شیطان سے لڑیں کہ پنجابی سے لڑیں۔ ہم پنجابی، مہاجر، پٹھان، اردو، سندھی سب مل کے شیطان سے لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا نہیں، خدا و مصطفیٰ کو منانا ہے۔ تو پیسے دے کر نہیں منا سکیں گے، ہم عبادت کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ ہر کمال کو زوال ہے۔ کئی فنکار اٹھے آخرکار کیا ہوا؟ بڈھے ہو گئے، آواز بیٹھ گئی۔ اب وہ ان کے اعضاء میں وہ حرکات نہ رہیں جس کی وجہ سے وہ فنکاری کا مظاہرہ کر سکے۔ کیا ہوا؟ آخرکار موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایصال ثواب کس نے کرنا ہے؟ پھر ان کی یاد میں مزید وہ فلم شو ہوتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے۔ اس طرح کتنے فنکار دنیا سے چلے گئے، خدا جانے کے قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ نزا کی ایک تو سختیاں اتنی کہ بس روح جو ہے وہ پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ اور روایتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ جیسے کہ وہ نس نس میں کانٹے دار شاخیں چبھی ہوئی ہیں اور کوئی مضبوط شخص ٹانگوں کی طرف سے ان شاخوں کو کھینچ رہا ہے، اس سر سے وہ کھینچنا شروع ہوں گی اور پھر یہ ہر نس سے وہ نکل کر کھینچتے وہ ٹانگوں سے کھینچیں اور روح نکلے گی، اور پھر کہیں جا کر مطلب یعنی کہ سمجھو کہ ہم بولیں گے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، شدائے دل نظر کے کیسے کہوں گا یا رسول اللہ، ملے نظر براحت رہو قبر میں سلامت، تو عذاب سے بچانا مدنی مدینے والے، شدائد نظر کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر
رہوں گا یا رسول اللہ. سکرات میں جب روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. شدائد نظر کی کیسے سہوں گا یا رسول اللہ. اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ. یا مرشدی، اندھیری قبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. دنیا میں تو ہم اکیلے ایک کمرے میں بھی نہیں رہ سکتے. ہائے یہاں لائٹ چلی جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے. قبر تو 2 گز کی ہوگی، اگر اس میں بھی اندھیرا ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یا مرشدی یہ بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تو قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، قبر میں اکیلا پن نہ لگے گا، قبر کا اندھیرا ہمیں نہ ستائے، قبر کے سانپ اور بچھو ہمیں نہ کھائے. ہمیں ایسے اعمال بتائیے کہ جو اس دنیا میں رہ کر ہم کر لیں تو قبر کی ان وحشتوں اور دہشتوں سے محفوظ ہو جائیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو، نمازوں کی پابندی ہو، واجبات فرائض کی ترکیب ہو، رزق حلال ہو، گناہوں کے ذرائع چھوڑ کر ہرگز نہ مرے. وہ گناہوں سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتا رہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے کہ میری روزی کس طرح حلال ہو، کس طرح میں جائز طریقے پر اپنی اولاد کی تربیت کروں، اپنے گھر والوں کی خدمت کروں. اس طرح کہ پوری زندگی کو عین شریعت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا. جنت میں لے جانے والے اعمال بجا لانے ہوں گے، جہنم میں جھونکنے والے اعمال سے بچنا ہوگا. جو بھی کام کرے، دھندا کرے، کاروبار کرے، اس کو اسکیننگ کروا لینی چاہیے کسی مفتی سے. دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے کہ بھائی ہم یہ کام کرتے ہیں، کون سا کام درست ہے، کون سا غلط ہے. اگر وہ فرمائے کہ بھائی یہ غلط ہے، اس کو نکال دو، تو یہ نکال دیں. یہ درست ہے، اس کو باقی رکھو، اور یہ جو غلط ہے اس میں یوں کر لو تو یہ درست ہو جائے گا، تو یوں کر لو. یا اگر یہ فرمائے کہ بھائی پورے کا پورا 100% تمہارا کام غلط ہے، تو پھر اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دو. یعنی کہ مولانا باتیں کرتا ہے، نہیں، جو بھی شریعت کا حکم بتائے لبیک اس کو کر لیں. اپنے کاروبار کو عموماً لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. اب جیسے فنکار تشریف لائیں، خود زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام کتنا درست ہے، کتنا اچھا ہے، آیا اچھا ہے یا آیا برا ہے، شر ہے خیر ہے، یہ سب سمجھتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے اپنی آخرت پر غور فرمائیے کہ میری آخرت کس سے بہتر بنے. کیونکہ ہمارے چاہنے والے تو ہم کو مسکے لگا کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا کمال ہو، اس حال میں ہوتا ہے کہ جنازے میں بھیڑ بھاڑ ہو جائے، لیکن قبر میں ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی. ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، اور قبر اس طرح دبائے گی جن پر رب ناراض ہوا، جس پر غضب ہوا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. سانپ اور بچھو، آگ کا لباس، قبر آگ کا گڑھا ہے نا. حدیث شریف ہے نا کہ قبر کسی کے لیے جنت کا باغ تو کسی کے لیے جہنم کا گڑھا ہوگی. اگر نعوذ باللہ من ذالک جہنم کا گڑھا ہمارے لیے قبر بن گئی تو کہ بظاہر اعمال تو ایسے ہی ہمارے، اب وہ کرم ہو جائے اور چھٹکارا مل جائے، باقی اعمال ہمارے اچھے نہیں ہیں. ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. مدنی کسوٹی بوجھے تو جانے. باپا آج کون بوجھے گا؟ 24 کے اسلامی بھائیوں تشریف لائے، سبحان اگر اللہ. تیار ہوتے ہیں تو میری مرادی شخصیت یہ بتاتے. باپا اب یہ پہلی بار آئے، تھوڑا سا آسان سوال اگر ہو جائے.
تو انشاءاللہ یہ یوں ہے، پہنچ جائے. جی چلو تو باپا. میں مرادی شخصیت تبدیل کر دوں. جی باپا کوئی آسان. سبحان اللہ. اب نہ پہنچے تو ان کے نصیب. 11 سوالات میں ہمیں پہنچنا ہے تو باری باری ایک ایک سوال کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ مرد ہیں؟ نعم. سبحان اللہ. پہلا پاسا تو صحیح پڑا ہے. پاپا جان کیا وہ ظاہری ہے ابھی حیات ہے؟ لا. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ہند و پاک کی شخصیت ہے بر صغیر کی؟ لا. کیا وہ صحابی ہیں؟ لا. 4 سوال ہو چکے ہیں. صرف ایک نعم ہوا ہے. میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مدینے میں ہیں؟ لا. کیا نبی تو نہیں ہے؟ لا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. بغداد میں بہت سارے اولیاء کرام. الغزالی قبرستان ہے، زبیدہ قبرستان ہے جس میں نبی بھی ہیں، اور بیل الدانا بہت مشہور بزرگ ہیں، اور جنید بغدادی اور ہمارے غوث اعظم بھی ہیں. پھر ان کے احاطے میں ان کے شہزادگان بھی ہیں. دیکھو بغداد تو عروس البلاد ہے، بہت بڑا شہر ہے، اور بے شمار اولیاء کرام جن کا تذکرۃ الاولیاء میں تذکرہ ملتا ہے وہاں تشریف فرما ہے. اب دیکھو کس کے قدم پکڑتے ہیں یہ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے وہ سید سے ہیں؟ نعم. جن ہستی کے بارے میں یہ اس وقت کوئز پروگرام چل رہا ہے، پہلے میمن کو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا؟ غوث پاک کی طرف آپ منسوب کر رہے ہیں. جی تو یہ ہے تو جواب تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے. حضرت شیخ یوسف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام یاد پڑتا ہے، جو ہند میں آئے تھے. انہوں نے لوہانہ قوم کو نیکی کی دعوت دی تھی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے حوالے سے میں یہ پوچھنا تھا کیا وہ شہدائے کربلا سے تعلق رکھتے ہیں؟ لا. بغداد سے کربلا سے کربلا تعلق پہنچ گئے. نہیں ہے. دیکھا. جی اب آخری سوال ہے نا. اچھا ایک تلفظ کی جی بابا. اصلاح. واہ 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 یہ بھی اصلاح ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح تلفظ ہے شہداء. صحیح. ہاں پر زبر آئے گا. شہید کی جمع ہے شہداء. شہداء ہاں کو ساکن پڑھنا جو ہے نا یہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شہداء مانے لچا بدماش داداگیر، ان کو شہداء بولتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کربلا کے ساتھ بس غلط پڑھ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ہوتا معنی. اصل لفظ شہداء کربلا. چلیں آخری سوال. اچھا میں پوچھ رہا ہوں پہلوان تھے؟ لا. 11 سوال ہو چکے ہیں. توبہ سے پہلے پہلوان تھے. جنید بغدادی بھی نہیں ہے. اب نام لینا ہے. وہ جنید بغدادی نہیں ہے. اچھا اب ایسا کرتے ہیں اتفاق رائے کرتے ہیں نا سب کی. اتفاق رائے مشورہ کریں. چلے بھائی یہاں باپا کچھ اتفاق رائے ہوا ہے آگے والوں سے. آپ کا کیا رائے ہے؟ جی اب نام کون لیں گے؟ اچھا باپا اب نام لے رہے ہیں ہم انشاءاللہ. اتفاق کون لے رہے ہیں؟ یہ تو ایک ہی کو جانتے ہیں. یہ ایک کو جانتے ہیں لگتا ہے صحیح. وہ ایک ہی پوچھائے گا. حضرت میں ایک کوئی جانتا ہوں اور وہی پوچھا تھا سب کے قدموں تک. حضرت غوث اعظم پیران دستگیر شیخ عبد الخالق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جواب درست ہے. اذکر اللہ. اللہ 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 اللہ. سردارے اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی، وہ محبوب سبحانی شہباز لامکانی، وہ قندیل نورانی. سردارے اولیاء ہے میرے غوث پیا جیلانی. یہاں موجود اسلامی بھائی اور ہمارے جو فنکار اسلامی بھائی ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو مرحبا کہتا ہوں. چونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے اور غوث پاک ہی کی بات ہوئی ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو بڑا اچھا موقع ہے. میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخل فرما دیں. مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان عالی شان قادریہ
قادریہ رضویہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا سیدی اتارا 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 بولو سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد تنام نشم عمدہ امام نشم زرد تنام نشم عمدہ امام نشم زرد تنام نشم عمدہ امام نشم سارے دل زلفانونا سارے دل زلفانونا اور سارے دل پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مسجد کے امام پر جا میری قربان گو مسجد کے امام پر جا میری قربان گو مسجد کے امام پر جا میری قربان گو مسجد کے امام پر جا میری قربان خواب تھا وہ پورا ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے چکر لگائے لیکن مل نہیں سکتا. تمہارا تو خواب پورا ہوا ہے, میں نے تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑا ہے. میں وابستہ ہوں دعوت اسلامی. الحمدللہ پاپا سے آج ملاقات ہو گئی. آج میرا خواب پورا ہو گیا. میرا گفٹ آپ لوگ نے مجھے دی. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدہ کو آدینے نمازی بڑھ جاندینے چور ڈاکو آدینے نمازی بڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندینے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھاردا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی
خدا مدنی ماحول، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، سکھاتا ہے ہر دم سدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول۔ اس دربار میں آج آیا تھا، محمد الیاس قادری اتاری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب میرے پاس کوئی یہ لفظ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے حضرت الیاس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا، میرے گھر کے لیے کھانا دیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے باپ سے بہت پیار کرتے تھے، میرا باپ کا نام لے کر پکارا، اس سے بڑی مجھے سعادت کیا ملے گی؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ جو ایک خواب کی ترتیب تھی میری وہ آج پوری ہوئی ہے ملاقات میں، کیونکہ یہ آج جو ملاقات ہوئی ہے میری، آپ یقین جانیے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری ملاقات ہو رہی ہے۔ بابا جان نے ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے جو کھانا ہمیں کھلایا ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا لگا، بہت اچھا ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ مدینہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت روح پرور مناظر تھے اور بہت اچھا بیان فرماتے۔ مجھے تو یہ خواب لگ رہا ہے، یقین جانیے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب تک کہ میں ان سے ملا ہوں، ان کے ہاتھوں سے میں نے نوالا کھایا ہے، اور میرا یہ خواب جو ہے کبھی ٹوٹے ہی نہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں جس کو فیض حاصل کرنا ہے وہ فیضان مدینہ آئے گا، میرا تو یہی پیغام ہے تمام فنکاروں کے لیے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس ولی کامل کا نہ صرف دیدار بلکہ فیض قربت نصیب ہوئی، جن کے فیض سے لاکھوں امام سجے، لاکھوں نمازی بنے، جن کے ایک دیدار کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ ترستے ہیں، ان کا الحمدللہ آج ہمیں فیض نصیب ہوا۔ جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا، اترا تھا، تو مجھے ایسے لگ رہا جیسے کوئی عید ہے، کوئی ایسا سما ہے خوشی کا، ایک چینج ہے۔ ہم لگا نہیں کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، میں اسی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ آج جو ملاقات ہوئی ہے یہ میں اپنے الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ باپا جان نے جس پیار سے ہماری میزبانی کری تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا باپا جان خود ہمیں کھانا سرو کر رہے تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے لیے زندگی میں یہ موقع، ملاقات کا اس طرح موقع آئے گا اور باپا جان ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا بہت اچھا نصیب تھا۔ میں کافی ٹائم یہاں آتا تھا نا، تو بڑا میرا دل تھا کہ میں حضرت صاحب سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں، تو ہو نہیں پاتا تھا، خالی دور سے دیکھتا تھا اور چلے جاتا تھا۔ تو آج وہ میرا خواب پورا ہوا ہے جب میں یہاں آیا ہوں، تو میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے باپا جی بیٹھے ہیں اور آ رہے ہیں، پھر میں گلے لگ رہا ہوں ان سے، پھر ایک دم رو پڑا، پتنی میں ایسا جیسے کبھی ملا ہی نہیں، پھر لگ گیا گلے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اندر سے کوٹ کوٹ کے بعد ہونے لگ گیا بس۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔